السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. معزز سامعین کرام، موضوع درس ہے سلام کے بعد مسنون دعا و اذکار کی فضیلت و اہمیت. اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت عارف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اختتام کا اندازہ تکبیر سے لگایا کرتا تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھرتے تھے، نماز سے فارغ ہوتے تھے، تو تھوڑی سی آواز بلند کر کے اللہ اکبر پڑھتے تھے. اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے، ایک مرتبہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے تکبیر پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل تکبیرۃ صدقہ. اگر ہم ایک مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں مکمل صدقہ کا ثواب ملتا ہے. مکمل صدقہ کا اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اور دوسرا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نماز کے بعد پڑھنے کی تعلیم دی ہے وہ یہ ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. یہ استغفار ہے. اور ہر انسان کو استغفار کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ انسان بشریت ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے یا ہنستے کھیلتے، کسی سے بات چیت کرتے، کچھ نہ کچھ غلطی کر بیٹھتا ہے. کوئی انسان چاہے کتنا ہی پرہیزگار متقی کیوں نہ ہو، وہ دعوے کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، معصوم نہیں خطا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ سب سے ہر آدم زاد، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے. کچھ نہ کچھ اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہاں سب سے اچھا خطا کار، سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے التوابون، کہ اگر اس سے کبھی جانے انجانے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کرے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے. ایک دوسری روایت میں 100 مرتبہ کا بھی ذکر ہے. اتنی کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے. اس لیے ہر انسان کو استغفار کی ضرورت ہے. اور استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن سب سے جو اہم اور سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بے شمار گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لك ولا ابالی. کہ اے آدم زاد، اگر آپ گناہ کرتے کرتے آپ کی گناہ آسمانوں کے کنارے افق تک پہنچ گئے، ثم استغفرتنی، پھر آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، آپ نے مجھ سے استغفار کیا، لغفرت لك ولا ابالی، تو بغیر کچھ پرواہ کیے میں آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ اللہ کی مغفرت کا پیمانہ ہے، یہ استغفار کا فائدہ ہے. لہذا ہر انسان کو استغفار کرتے رہنی چاہیے. تیسرا ذکر نماز کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا اتنی جامع ترین اور اہم ترین دعا ہے کہ اس دعا کے اندر اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے امن و امان
اور حفظ و امان، سلامتی، سکون کی درخواست کی گئی ہے۔ اور جب کوئی دعا اللہ کے اسم و صفات کے ذریعے سے مانگی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے، تو اس دعا کے اندر جلد قبولیت کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے دعا مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، اللہ کی قسم کھا کر کے بتایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہوں نے ایک ایسے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگی، اللہ کے ایسے اسماء صفات کے ذریعے سے دعا مانگی کہ جس کے ذریعے سے اگر کبھی کوئی سوال کیا جاتا ہے اللہ سے تو وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے، اگر اللہ سے کوئی دعا کی جاتی ہے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اب اس دعا کے اندر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح سے امن و سلامتی کی دعا مانگی گئی ہے۔ ہم اس حدیث کو، اس دعا کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ آج اس ہندوستان میں، اس ملک میں یا دنیا کے مختلف حصے میں مسلمان بدامنی اور بے چینی کا شکار بن چکے ہیں۔ اللہم انت السلام، اللہ تو ہی امن و امان اور سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور تیری طرف سے ہی امن و امان اور سلامتی نازل ہوتی ہے، لہذا تو ایسے مسلمانوں پر سلامتی نازل فرما، ایسے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان کے لیے۔ اور مسلمان آج ذلت و رسوائی کے غار میں جائے، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہ کی رضا کا برکت ہے، تو عظمت اور عزت کا مالک ہے، اللہ تو مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ کتنی بہترین اور جامع دعا ہے۔ بہرحال آج کے اس مختصر سے درس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اذکار معلوم ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پڑھنے کی تعلیم دی اپنے امت مسلمہ کو، اپنے امت کو۔ سب سے پہلا ذکر ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، اور ایک مرتبہ تکبیر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے نامہ اعمال میں ایک مکمل صدقے کا اجر و ثواب بھی دیا جائے گا۔ دوسرا ذکر استغفار کرنا، استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں، آج ایک فائدہ ذکر کیا گیا، اللہ ہمارے بے شمار گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تیسرا ذکر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس جامع ترین دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے امن و امان اور سکون و سلامتی کی درخواست کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں ان دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عموماً تمام اچھے دعا و اذکار کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً نماز کے بعد مسنون اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کی تعلیم دی ہے، اللہ نے ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ انشاءاللہ باقی اذکار اور اس کے فوائد و فضائل اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔